صدر ایوب اپنے انتخاب کی راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کرنا اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔ اس عمل میں ان کی نزدیک جائز یا ناجائز طریق کار کی کوئی تمیز باقی نہ رہی تھی۔ زوال کی طرف یہ ان کا ایک یقینی قدم تھا۔ صدارتی الیکشن کے دوران صدر ایوب نے دین اور دنیا دونوں سے بے دریغ فائدہ اٹھایا۔ پہلے تو ایک مشہور پیر صاحب نے اعلان فرما دیا کہ انہیں بذریعہ کشف یہ الہام ہوا ہے کہ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں۔ اس کے بعد چند علماء کرام نے یہ فتویٰ بھی صادر کر دیا کہ اسلام کی روح سے کسی عورت کا سربراہ مملکت کے عہدے پر فائز ہونا جائز نہیں۔ اس مسئلے پر جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مودودی کی یہ رائے تھی کہ اسلام میں عورت کے سربراہ مملکت کی اجازت تو ہے لیکن مناسب نہیں۔ صدر ایوب کے حواریوں نے مس فاطمہ جناح کو نیچا دکھانے کے لیے اسلام کا ہر ممکن استعمال کیا۔ صدارتی الیکشن کے دوران دین کے علاوہ دنیاوی کاروبار کے فروغ اور پھیلاؤ کا بھی خوب اہتمام کیا گیا اور پاکستان جیسے غریب ملک کے اثاثے اپنے سیاسی ساتھیوں میں بانٹنے کی کبیر رسم کا پوری قوت کے ساتھ اجرا کیا گیا۔ ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ کے ہاتھ میں کروڑوں کا الیکشن فنڈ موجود تھا۔ مزید فنڈز جمع کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے، جبکہ تاجروں اور صنعت کاروں کو بھی امپورٹ لائسنسوں پر مقررہ شرح سے زیادہ دینا پڑتا، کیونکہ اس طرح الیکشن فنڈز میں اضافہ کیا جا رہا تھا اور ایوب خان انتہائی ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا۔ کچھ لائسنس فرضی ناموں پر جاری کر کے باری قیمت پر ضرورت مند تاجروں اور صنعت کاروں کو فروخت کر دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ فرسن کے کارخانوں اور سوتی اور اونی ٹیکسٹائل میلوں سے بھی باری برکم چندے وصول کیے گئے۔ صدر ایوب کے صدارتی انتخاب کی مہم میں پیسے کی ریل پیل نے پاکستان کی سیاسی کلچر میں دونس اور داندلی کو ایسا فروغ بخشا جس کی مثال ہماری تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ انہوں نے ماضی میں سیاست کی تطہیر کے نام پر پوری فوج کے ساتھ سیاستدانوں پر چڑھائی کی اور اب ان کی پارٹی خود ہی الیکشن کے نام پر ملک میں رشوت، کرپشن اور سیاسی دونس کا بازار گرم کر رہی تھی، جس کو ایوب خان کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح صدارتی انتخابات میں فتح حاصل کی جا سکے۔ اس روایت کی اگلی مثالیں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے متنازعہ ریفرنڈم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ دونوں فوجی جرنیلوں نے بہت سیاستدانوں اور موقع پرستوں کی مدد سے پوری قوم کے ساتھ مذاق کیا اور ملکی خزانے کی مدد سے خود کو صدر منتخب کروانے میں کامیاب رہے۔ 3 جنوری 1965 کو جب صدارتی انتخابات کا نتیجہ سامنے آیا تو صدر ایوب کے حق میں 49,647 ووٹ اور مس فاطمہ جناح کے حق میں 28,345 ووٹوں کا اعلان ہوا۔ بظاہر ایوب خان 21,302 ووٹوں کی اکثریت سے جیت گئے، لیکن اس تعداد سے کئی گنا زیادہ عوام کی نظر میں دراصل وہ بازی ہار بیٹھے تھے، کیونکہ اب وہ اس طرح کا امیج لے کر نہیں ابھرے تھے جس کے ساتھ وہ پہلے اقتدار میں آئے تھے۔